دجال کا حلیہ. سب سے اہم نشانی کون سی بتائی گئی؟ کانا ہوگا. یس. اسی لیے بچپن میں ہمیں جب بھی دجال کی بات کرتے تو پہلے کانا بولتے پھر دجال کہتے. کانا دجال. تو میں کہتی تھی کہ یعنی کہ خالی دجال کیوں نہیں کہتے, کانا دجال کیوں؟ تاکہ وہ بچوں کے ذہن میں راسخ ہو جائے کہ وہ کانا ہوگا, اور وہ اپنے آپ کو خدا کہے گا تو تمہارا رب تو کانا نہیں ہے. بس یہیں سے پہچان لینا. بہت آبویس نشانی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں کھڑے ہوئے, اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی جو اس کی شان کے لائق تھی. پھر دجال کا ذکر فرمایا اور فرمایا کہ میں بھی تمہیں اس کے فتنوں سے ڈراتا ہوں. کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی قوم کو اس کے فتنوں سے نہ ڈرایا ہو. نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو اس سے ڈرایا تھا, لیکن میں اس کے بارے میں تم سے ایک ایسی بات کہوں گا جو کسی نبی نے اپنی قوم سے نہیں کہی, اور وہ بات ہے کہ دجال کانا ہوگا اور اللہ اس سے پاک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ہلاک ہونے والے ہلاک ہونے لگیں گے تو تم یاد رکھنا تمہارا رب کانا نہیں. یعنی اگر کچھ لوگ اس فتنے میں پڑنے لگے تو تم فوراً سنبھل جانا اس نشانی کو یاد کر کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال دائیں آنکھ سے کانا ہوگا. اب مزید اسپیسیفائی کر دیا گیا, دجال دائیں آنکھ سے کانا ہوگا. اس کی دوسری آنکھ انگور کے دانے کی طرح پھلی ہوئی ہوگی. عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن لوگوں کے سامنے دجال کا ذکر کیا اور فرمایا اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کانا نہیں ہے, لیکن دجال دائیں آنکھ سے کانا ہوگا. اس کی آنکھ پھولے ہوئے انگور کی طرح ہوگی. ایک روایت میں وہ گھنے بالوں والا ہوگا, کثرت سے بال ہوں گے, سب شیشے کی طرح آنکھ. ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا اس کی آنکھ سب شیشے کی طرح محسوس ہوگی. نوجوان اور گھنگریالے بالوں والا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال نوجوان گھنگریالے بالوں والا پھولی ہوئی آنکھ والا ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ایک شخص کو دیکھا سخت اور مڑے ہوئے بالوں والا جو داہنی آنکھ سے کانا تھا. اسے میں نے ابن قطن سے سب سے زیادہ شکل میں ملتا ہوا پایا. ایک شخص تھا آپ کے دور میں, وہ ایک شخص کے شانوں پر اپنے دونوں ہاتھ رکھے ہوئے بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ فرشتوں نے بتایا کہ یہ دجال ہے. یعنی آپ کو اس کی شکل دکھائی گئی کہ اس شکل کا ہوگا. پست قد, یعنی وہ آپ کو دکھایا جا رہا ہے, آ نہیں چکا کہ وہ مکہ مدینہ میں داخل نہیں ہوگا تو آپ کہیں کہ اچھا وہ تو آپ کیسے کر رہا تھا. پست قد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک میں نے تمہیں دجال کے بارے میں بہت کچھ بتایا ہے, لیکن مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں تم نے اسے نہ سمجھاؤ. یاد رکھو مسیح دجال پست قد, باہر کو نکلی ٹیڑھی پنڈلیوں والا, بہت گھنگریالے بالوں والا, ایک آنکھ سے کانا ہوگا جو کہ مٹی ہوئی ہوگی. اب یہاں پر آپ دیکھیے پھر مٹی ہوئی یعنی باہر ابری ہوئی نہیں, نہ تو ابری ہوئی نہ بالکل اندر گھسی ہوئی. پھر بھی تمہیں اگر اس کو پہچاننے میں شک ہو جائے تو یاد رکھو تمہارا رب کانا نہیں. سفید رنگ اور سانپ کی طرح سر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کے متعلق کہ وہ کانا ہوگا, سفید چمکتا ہوا رنگ ہوگا, اس کا سر سانپ کی طرح محسوس ہوگا, جیسے ناگ ہوتے ہیں نا مثلا, چپٹا ہی ہوگا. پھر اس کو مسیح الدجال کیوں کہتے ہیں؟ مسیح کا جو لفظ ہے یہ سیاحت سے ہے. سیاحت, سیاحت ہوتا ہے گھومنا پھرنا. تو دجال چونکہ ہر بستی میں گھومے پھرے گا. اور اب آپ کہیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا لقب کیوں مسیح تھا؟ مسیح علیہ السلام نے صرف ایک جگہ بیٹھ کے تبلیغ نہیں کی, بلکہ وہ مختلف لوگوں کے پاس جا کے تبلیغ کرتے تھے, گھومتے پھرتے تھے. کیونکہ یہاں جو میرے پاس صحیح بخاری کی روایت ہے اس میں ہے رأیت رجلا وراءہ جعدا قططا اعور العین الیمنی. یمنی کا معنی دایاں ہوتا ہے. دجال یہودی ہوگا. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ابن سعید نے مجھ سے بات کہی جس سے مجھے شرم آئی. کہنے لگا کہ دوسرے لوگوں کو تو میں نے معذور جانا, مگر اصحاب محمد تمہیں میرے بارے میں کیا ہو گیا؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ دجال یہودی ہوگا حالانکہ میں اسلام لا چکا ہوں, اور اس کی اولاد نہ ہوگی حالانکہ میری تو اولاد بھی ہے؟ یعنی ایک شخص پر شک جو گزرا تھا کہ وہ دجال ہے تو اس نے اپنے دفاع میں کہا, اور آپ نے فرمایا کہ اللہ نے اس پر مکہ کو حرام کر دیا ہے اور میں یقیناً حج کر چکا ہوں, یعنی ابن سعید. اور وہ مسلسل ایسی باتیں کرتا رہا, قریب تھا کہ میں اس کی باتوں میں آ جاتا. اس نے کہا اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ وہ اس وقت کہاں ہے, اور میں اس کے باپ اور ماں کو بھی جانتا ہوں. اس سے کہا گیا کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ تم ہی وہ آدمی ہو؟ اس نے کہا
اگر یہ بات مجھ پر پیش کی گئی تو میں اسے ناپسند نہ کروں گا. دجال کی کوئی اولاد نہ ہوگی. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں مکہ میں ابن سعید کے ساتھ رہا تو اس نے مجھ سے کہا کہ میں جن لوگوں سے ملا ہوں وہ گمان کرتے ہیں کہ میں دجال ہوں. کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے نہیں سنا کہ دجال کی کوئی اولاد نہ ہوگی؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ اس نے کہا حالانکہ میری تو اولاد ہے. ٹھیک. پھر دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا. کہیں کفر اور کفر اور کافر تو اصل آتا ہے کافارا ہوگا، روٹ ورڈ سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہے. ایک روایت میں ہے کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کاف فا را لکھا ہوگا. ہر مومن اور جو بھی دجال کے عمل کو ناپسند کرے گا کافر لکھا ہوا پڑھ لے گا. یعنی ہر ایک کو نظر نہیں آئے گا، لیکن جو اس کے عمل کو ناپسند کرے گا اس کو نظر آ جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دجال کے بارے میں خبردار کرتے ہوئے فرمایا اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہوگا جسے وہی پڑھ سکے گا جو اس کے عمل کو ناپسند کرتا ہوگا، یا ہر مومن اسے پڑھ سکے گا. اور آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی اپنے رب عز و جل کو مرنے تک ہرگز دیکھ نہ سکے گا، اور دجال تو نظر آ رہا ہوگا. ایک اور روایت میں آتا صحیح مسلم کی کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا جسے ہر پڑھا لکھا اور ان پڑھ مسلمان پڑھ لے گا. یعنی صاحب ایمان ہونا ضروری ہے. دجال کے خروج کا وقت اور مقام. دجال کے خروج سے کچھ سال پہلے کے حالات اب یہ مزید ان کو اسپیسیفائی کیا گیا ہے اور نشانیوں کو قریب کر کے بتایا گیا. انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خروج دجال سے پہلے کچھ سال دھوکے والے ہوں گے جن میں سچے کو جھوٹا اور جھوٹے کو سچا قرار دیا جائے گا. یعنی عام فتنہ فساد کی طرف اشارہ ہے. امین کو خائن اور خائن کو امین سمجھا جائے گا. اور اس میں رویبضہ بڑھ چڑھ کر بولے گا. کسی نے پوچھا کہ رویبضہ سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا فاسق آدمی امور عامہ میں دخل اندازی کرنے لگے گا. فاسق نافرمان شخص، یعنی الفویسق یتکلم فی امر العامہ، یعنی عام لوگوں کے معاملات میں جب غلط کار قسم کے لوگ خیال آرائیاں کرنے لگیں گے. پیچھے بھی ہم یہ پڑھ چکے ہیں حدیث. کون شخص جو خود اس کی کوئی حیثیت نہیں، نہ کوئی علم نہ عقل نہ سمجھ ہے، خود انتہائی غلط کام کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ دوسروں کے بارے میں، عوام کے بارے میں مختلف طرح کے تبصرے کر رہا ہوگا. آسمان اور زمین کا بارش اور نباتات روک لینا، یہ بھی ایک نشانی ہوگی. اسماء بنت یزید کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ کے ساتھ میرے پاس تشریف لائے تو دجال کا ذکر کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے خروج سے پہلے 3 سال ایسے ہوں گے کہ پہلے سال آسمان اپنی 1/3 بارش روک لے گا، پانی کی قلت ہوگی. کیا ہوگا؟ 3 سال پہلے جو پہلا سال ہوگا اس میں آسمان آدھا پانی روک لے گا، اور زمین اپنی 1/3 نباتات روک لے گی. یعنی 1/3 جو زمین پر اگتی ہے ویجیٹیشن وہ نہیں اگے گی. اس سے اگلے سال آسمان اپنی 2/3 2/3 بارش روک لے گا اور زمین اپنی 2/3 نباتات روک لے گی. ٹھیک ہے. اس سے اگلے سال یعنی تیسرے سال آسمان اپنی مکمل بارش روک لے گا